على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی دوستو، جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے اسی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ذات کے پاس ہمیں ایک دن لوٹ کر جانا ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار جو جان رکھتا ہے، جس نے آنکھیں کھولی ہیں، جس نے سانس لیا ہے، ایک دن اس کا سانس بند ہوگا اور اس کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے. یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے ایسے بنائی، زندگی ایسے بنائی جیسے زمین ہوتی ہے کہ زمین کو انسان پانی لگاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے اناج ہوتا ہے، غلہ نکلتا ہے، فصل بنتی ہے، اس فصل سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں، کہ ایسی بنا کے لے کے آؤ جس زندگی سے تمہیں فائدہ ہو، کہ آج ہم یہاں اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ انسان چھوٹی سی نیکی کر کے اللہ کے پاس لے کے جائے گا، اللہ پاک اس کا بھی اجر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے سامنے، اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک نیکی کم ہوگی. کتنی نیکی؟ ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے کم ہوگی. اللہ فرماتے کہ دیکھو حکومت پاکستان کہتی ہے نا کہ جو 100 میں سے 33 نمبر لے لے گا اس کو پاس کر دیں گے. 100 میں سے 33 نمبر والا پاس ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو اپنے گناہوں سے بڑھا لو، میں معاف کر دوں. یعنی کہ 51 نمبر لے لو تو اللہ بھی معاف کر دیں گے. تو اب 51 نمبر لینے کے لیے یہ دنیا ہے، یہ جگہ اعمال کی جگہ ہے اور وہ حساب کی جگہ ہے. یہاں حساب نہیں ہے لیکن یہاں اعمال ہے. جو اللہ سے دنیا میں ڈرے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کسی شخص پر دو خوف مسلط نہیں کرتے. تو جو انسان اللہ سے خوف کرے گا دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اس کو خوف نہیں ہوگا. اور اللہ پاک دو راحتیں بھی کسی پہ اکٹھی نہیں کرتے. ایک آدمی دنیا کے اندر عیش اور آرام کی زندگی گزارے لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سمجھے کہ وہاں بھی بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ شخص ایک نیکی اس کے پاس کم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے آج کوئی ہے جا تو لے کے آ جا جس سے ایک نیکی مل جائے. تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے گا. کہ انسان کو سب سے زیادہ امید کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے. لیکن وہ جگہ اعمال دینے کی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک نے جب قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جنم دینے والی ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس بچے کو بھول جائے گی. تو اللہ پاک ایسی منظر کشی کی ہے کہ جیسے اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی کام میں لگا، درزی ہے کپڑا کاٹ رہا ہے، تو جیسے ہی قیامت برپا ہوگی وہ کپڑا کاٹنا وہاں ہی اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کینچی گرے گی اور وہ جو ہے نا اللہ کے حکم کی طرف چل پڑے گا. تو قیامت ایسی جگہ ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہ. تو ماں کے پاس جائے گا کہ ماں تو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میرے پاس ایک نیکی کم ہے. کیونکہ وہاں یہ نیکی مال ہے. ایک انسان چیز خریدنے چلا جائے اور کسی چیز کے اندر 1 روپیہ کم ہو تو کیا کرے گا؟ کسی سے جا کے مانگے گا. تو دنیا میں 100 مل جاتے ہیں جو اس کی مدد کو آ جائیں گے، لیکن وہاں ماں نیکی دینے سے انکار کر دے گی. جس ماں کے لیے ہم نے بھی صبح شام کی ہو، جس نے ہمارے لیے صبح کو دن بنایا، دن کو رات بنایا، رات کو دن بنایا، جو خود جو ہے نا وہ بچہ گیلا ہو جائے تو خود گیلی جگہ پر سوتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے، اس کا ایسا خیال کرتی ہے کہ بچہ بے چین ہو تو بچے کی بے چینی ماں کے اندر آ جاتی ہے. اتنی محبت کرنے والی ہستی اس دن قیامت میں کیا کہے گی کہ میں تو تجھے نہیں جانتی. تو وہ کہے گا اچھا. وہاں سے باپ کے پاس جائے گا تو باپ کو کہے گا کہ ایک نیکی دے دے. باپ بھی وہی کہے گا. ہر رشتے دار کے پاس جائے گا، وہ گھومتا گھماتا کوئی اس کی بات نہیں سنے. آخر ایک آدمی کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا بھائی کس بات کی پریشانی؟ اس نے کہا جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہے. کہے گا اچھا تو میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، تو میرے سے ایک نیکی لے لے. تو اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا اور اللہ پاک مل گئی، ایک نیکی مل گئی. اللہ پاک فرمائیں گے آج کون ہے ایسا جو اتنا سخی بنے گا کہ آج کے دن جب ماں کام نہیں آ رہی تو وہ تجھے نیکی دینے پر تیار ہو، بلایا جائے، اس کو بھی بلایا جائے گا.
بتا کہ تم نے کوئی نیکی تھی، تو فرمایا جائے گا کہ اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، میں نے تو جہنم میں جانا تھا، میں نے کہا اس کا کام بن جائے گا، تو اللہ فرمانے کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا اور اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے۔ اور پھر ایک اور واقعے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ جہنم فرض ہو گئی ہوگی، جہنم فرض ہو گئی ہوگی، اور اللہ پاک اسے کہے کہ جہنم میں جا، تو بھاگ کے جائے گا، تو اللہ پاک اسے واپس بلائیں گے، بھاگ کے کیوں گیا، بھاگ کے کیوں گیا، کہ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ایک بات ایک حکم تیرا نہیں مانا، میں نے کہا آج تو تیرا حکم مان لیا، اللہ کہ اچھا چل اس بات کو تیری جنت میں ڈال دیا۔ تو یہ ایسے غفور و رحیم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، ایسے غفور و رحیم اللہ سے واسطہ ہے جو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے کے اتنے رستے ہیں جتنے آسمان پر ستارے، کوئی آسمان کے ستارے گن سکتا ہے کہ کتنے آسمان پر ستارے، ایک آنکھ سے بندہ دیکھے تو ہزاروں نظر آتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جنت کے اندر جانے کے لیے اتنا آسان معاملہ آسان کر دیا ہے، لیکن ہمیں زندگی میں صرف اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کیوں کہ نیک عورت، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اللہ پاک نے اس کو جہنم میں اس لیے ڈال دیا کہ جانور پر ظلم کیا، بلی کو پکڑ کر باندھ دیا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ کچھ کرتی تھی، اس بات کے اوپر نیکی اس کی ساری ختم ہو گئی، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک فحاشہ عورت، ایک فاحشہ عورت، اس کو اللہ نے اتنی سی بات پر جنت میں ڈال دیا کہ رستے میں جا رہی تھی، کتے پر نظر پڑی، کتا بھوکا تھا اور زبان اس کی جو ہے نا وہ باہر لٹک رہی تھی، اور جو ہے نا اس کے پیاس کی وجہ شدت کی وجہ سے تو اس نے اپنا موزہ اتارا، کنویں میں اتری، کنویں سے پانی لے کر آئی، کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس بات پر اس کو جنت میں ڈال دیا۔ تو اعمال اصل چیز ہے، اعمال۔ ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایک نیکی بھی بخش دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ پاک کسی کے پاس پوری ساری نیکیاں لے کر آئے اسے جہنم میں ڈال دے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہمارا معاملہ قدرت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے قانون کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قانون کیا بنایا؟ 51 نمبر لے کر آنے، 50 نہیں، 49 نہیں، 51 لے کر آؤ گے تو میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا، یہ قانون ہے۔ تو ہم قانون کے ساتھ چلیں گے، تو اللہ نے ہمیں کہا نیکیاں کر کے آؤ، اعمال لے کر آؤ، نماز کا جو ہے نا وہ نماز کا اہتمام کر کے آؤ، کیونکہ نماز کے اوپر اللہ نے ہمارے سارے مسائل کو رکھا ہے۔ تو میں یہ ذرا سی بات اللہ کے نبی کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کے آخری دن کیسے تھے۔ 11 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع میں تھے اور 9 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت علیکم نعمتی، اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام جو تھا، جس کام کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، اس کا سمیٹنے کا وقت آ گیا۔ اور 11 ذی الحجہ کو اللہ پاک نے قرآن کی آخری صورت میں نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ لوگ اب فوج در فوج، جوک در جوک جو ہے نا وہ دین میں داخل ہوں گے۔ تو یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کے وقت قریب ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جانچ لیا، رونا شروع کر دیا، صحابہ کو سب اللہ کے نبی واپس آ گئے، اپنا سفر مکمل کر گئے۔ تو یہ کون سی ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے بعد محرم، اور اس کے بعد سفر، 29 سفر کو اللہ کے نبی مدینے میں تھے، اور ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو شدید سر کا درد ہو گیا، شدید، اس کے ساتھ بخار بھی آ گیا۔ تو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے، آپ نے فرمایا کہ کل کس کی باری ہے؟ آپ کی ازواج مطہرات 9 ازواج مطہرات اس پر زندہ ہے، کتنی؟ 9۔ تو باری باری سب کے گھر میں جاتے تھے، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ جو ہے وہ کس کے گھر جو ہے میں نے اگلی باری کس کی ہے، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کل کس کی باری ہے، اس کے بعد کس کی باری ہے، اس کے بعد کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات بھی سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت اس وقت ایسی ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ جہاں رہنا چاہیں، جب تک آپ بیمار ہیں وہاں رہ لیں، اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہماری باریوں پر آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا انتخاب کیا، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ 29 سفر کی۔ اس کے بعد وہ گزرتا گیا، آپ کا انتقال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول۔ ہاں، پیدائش بھی 12 ربیع الاول کی، انتقال بھی 12 ربیع الاول کا۔ اب ربیع الاول سے 5 دن پہلے یہ بات ہے کب؟ جمعرات، کیونکہ پیر کو انتقال ہوا، بدھ کی بات، پیر کو آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس میں اس کی آپ کی ایسی حالت ہو گئی
کہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ مشقت پڑی. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دنوں